اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا يرضى من القول وكان اللہ بما يعملون محیطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن يجادل اللہ عنهم يوم القیامہ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کا درس ہوگا۔ پہلے بعض مشکل مفردات کے معنی سن لو اور نوٹ کر لو۔ یہ بما اراک اللہ، ارا یوری اراءتن، فعل ماضی باب افعال سے دکھانا، سجھانا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، خائنین واحد خائن خیانت کرنے والا، اور خصیم کا معنی ہے کسی کی طرف سے جھگڑنے والا، حمایتی۔ خصمہ یخصم خصفاً، کسی پر جھگڑے میں غالب آ جانا، یہاں ترجمہ حمایتی کا کر سکتے ہیں۔ اور آگے ایک لفظ ہے خوان، خوان معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ خیانت کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، خان خون و خیانتوں سے۔ اور ہا انتم، یہ جو لفظ ہے تو ہا الگ ہے، انتم الگ ہے، یہ ہا برائے تنبیہ اور انتم یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کے لیے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل، یہ ایک لفظ گزرا ہے اذ یبیتون، یہ بیتا یبیت تبیتاً، یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے۔ رات میں اکٹھا ہونا، رات میں مشورہ کرنا یا رات میں سازش کرنا۔ اور جی دیکھیے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس چیز کے ذریعے سے جو دکھایا تم کو اللہ نے، یا جو سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اس سمجھ سے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ اور اے نبی تم خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بن جاؤ۔ یہ جو پورا رکوع ہے تو اس رکوع کا شان نزول یہ ہے، اس پورے رکوع کا ایک ہی شان نزول ہے۔ اس رکوع کا سبب نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو ظفر کا ایک شخص تھا، توما بن عبیرق یا بشیر بن عبیرق، وہ صحابی تھا یا منافق، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کو ڈر ہوا کہ معاملہ واضح نہ ہو جائے تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی
اور اپنے قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ فلاں یہودی نے انصاری کی زرہ چرائی ہے۔ جس انصاری کی زرہ چوری ہوئی تھی ان کا نام ہے نعمان بن قتادہ۔ تو وہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ فلاں یہودی نے انصاری کی زرہ چرائی ہے۔ وہ بات کرنے میں اتنا تیز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ طعمہ بن عبیرق کو چوری کے الزام سے بری کر دیتے اور یہودی پر جو چوری کا جرم عائد کر کے اسے ملزم بنا دیتے۔ اس موقع پر اس رکوع کا نزول ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت واضح کر کے آپ کو متنبہ کیا ہے اور لا علمی میں مجرم کی حمایت سے روکا ہے۔ یہ پورا واقعہ عہد نبوی کا اس رکوع کا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم نے اس پر مختلف انداز سے تبصرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے۔ اس واقعے کے تعلق سے اس رکوع میں درج ذیل علمی فائد حاصل ہوتے ہیں۔ میں پہلے ذکر کر دوں تاکہ ذہن صاف رہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ بحیثیت انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ کو کسی معاملے میں غلط فہمی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو متنبہ فرما دیتا اور آپ کی اصلاح کر دیتا۔ یہی وہ مقام عظمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ پہلے ہی آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جاتی۔ تو یہ اس رکوع کے 3 اہم بنیادی فائدے ہیں۔ دیکھیے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے نبی اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے کہ جو لوگ اپنے یختانون انفسہم، جو اپنے بارے میں خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ، یا جو اپنے لوگوں کے بارے میں خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے جو خیانت کرنے والے ہوں، گنہگار ہوں۔ یستخفون من الناس، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ سے چھپتے ہیں، لوگ دوسروں سے چھپتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے ہیں۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ طعمہ بن عبیرق یا بشیر بن عبیرق نے زرہ چرا لی تھی۔ وہ صحابی تھا منافق، اس نے وہ زرہ ایک انصاری کے گھر رکھ دی تھی۔ جب اس کو ڈر ہوا کہ معاملہ واضح نہ ہو جائے تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر میں، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرائی۔ جب اس کو ڈر ہوا کہ معاملہ واضح نہ ہو جائے تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی۔ مطلب طعمہ بن عبیرق نے زرہ خود چرائی ایک انصاری کی جن کا نام تھا نعمان بن قتادہ۔ اس ڈر سے کہ معاملہ بے نقاب نہ ہو جائے اس نے وہ زرہ یہودی کے گھر میں رکھ دی اور یہودی کو ملزم بنانا چاہا، اور اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ وہ شخص بڑا تیز ترار تھا تو اللہ کے رسول اس کی بات میں آ جانے والے تھے، مگر قرآن نے متنبہ کر دیا۔ دیکھیے، تو اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ دوسروں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور حدیث کے نصوص شاہد ہیں، دلالت کرتے ہیں۔
قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ تمام شرکیات و خرافات کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا جائے تو پھر درخت کی پوجا، پتھر کی پوجا، چاند ستارے کی پوجا اور کسی مزار کے گرد طواف کرنا یا تعزیہ کے ارد گرد گھومنا سب درست ہو جائے گا، اس لیے کہ ان سب میں اللہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ تمام شرکیات و کفریات کی جڑ ہے۔ تو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے یا رات میں گفتگو کر رہے تھے ایسی چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے وہ جو کر رہے ہیں، ہاں انتم ہاؤلائے، سنو تم وہی ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ان لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ مطلب آج دنیا میں آدمی غلط طریقے سے کسی کی حمایت کر بیٹھے، لیکن آخرت میں کون کس کی حمایت کر سکتا ہے غلط طریقے سے؟ تو یہ من استفہامیہ ہے، اس لیے فعل مصدوم نہیں ہوا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر سکے ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہے جو ان کے لیے وکیل اور کارساز ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جو شخص برا کام کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا مغفرت کرنے والا، مہربان۔ یعنی آدمی سے غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے، استغفار کرے، اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا تو وہ گناہ اپنے نقصان ہی کے لیے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک صرف خطیئتاً، جو شخص کوئی غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، ثم یرمی بھی بریئن، پھر کسی بری کو ملزم بنا دیتا ہے۔ یہ رما ہو بالشیء، یعنی کسی پر کوئی الزام لگانا۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا الزام کسی بری کو دے دیتا ہے، یعنی جو مجرم نہیں ہے کسی غیر مجرم کو دے دیتا ہے، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ کیا، یا اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو یہ آج کا 16واں رکوع تھا جو اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔